نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور حدیث ایک پڑھی ہے، اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو بھی بات کہی جائے ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے گا، اور ان 5 سوال کا جب تک کوئی جواب نہیں دے گا تب تک کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے قدم کو نہیں ہٹا سکتا. تو اسی سوال کے بارے میں مختصر انداز میں بات کروں گا، کیونکہ علماء کرام موجود ہیں، وقت نہیں ہے اور آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے ان عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اسے کہاں خرچ کیا. یعنی ہمارے پاس جو ہماری زندگی ہے 50-60 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اسے کہاں خرچ کیا. اب ہمیں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے آپ میں اگر غور و فکر کریں کہ آج ہم میں سے کوئی مسلمان بھائی کوئی 20 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، لیکن اپنے گریبان میں اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار چکے ہیں. گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے اگر اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم نے کتنے اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے آدھے حصے کو گزار دیا ہے. جب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں بتائے وہ بات لے لو، جن باتوں سے تمہیں منع کرے ان باتوں سے رک جاؤ. مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ نے اس آیت کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے عالم علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بیان فرمایا تو آج ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم شان سے کہتے ہیں ہم نبی کی امتی ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تمہارے نبی کا نام کیا ہے، ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار دل کے گہرائی سے سوچ کر کے دیکھیں، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا کردار نبی والا نہیں ہے، ہمارا اخلاق نبی والا نہیں ہے، ہماری زبان نبی والی نہیں ہے. آج ہم اپنی زندگی پوری زندگی گزارتے ہیں صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، صرف اپنی خواہشات پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو. نماز پڑھنے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن آج اس پنڈال میں جو مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سوچ کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں یا ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ ہم سے سوال کرے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اسے کہاں خرچ کیا. آج ہم زندگی گزارتے ہیں ایک معاشرے میں رہ کر گزارتے ہیں، آج ہماری زبان صحیح نہیں ہے، ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے، ہمارا کریکٹر صحیح نہیں ہے، ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو آج مسلمان کے نام پر بدنام ہو جاتا ہے کہ ایسے مسلمان ہیں. ارے وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے ایمان والو اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے جیسے بناؤ. اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں تمہاری قبول ہو، تمہاری زندگی کو قبول کیا جائے، تمہارے اعمال کو قبول کیا جائے، تو تم اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی جیسا بناؤ.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا. تو میں نے آپ کے پہلے جو ٹکڑا جو ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى کہ ہمارے نوجوان ساتھیوں سے ان سے نوجوان بھائیوں سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں جوانی دی تھی اسے کہاں خرچ کیا. یہ نوجوان بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھوں گا, ان سے سوال کروں گا کہ آپ بتاؤ, آپ جوانی کے عالم میں ہیں, آپ شباب کے عالم میں ہیں, آپ ایسے دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں جہاں پر شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے, جہاں پر شیطان ہر زور استعمال کرتا ہے کہ یہ نوجوان جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ نوجوان اگر ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا, یہ نوجوان جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں, نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وہ نوجوان جس نوجوان کے بارے میں قرآن اٹھا کر کے دیکھے, حدیث اٹھا کر کے دیکھے کہ نوجوان اگر چاہے تو پوری قوم کی تقدیر کو بدل سکتا ہے, نوجوان اگر چاہے تو پورے قوم کے رخ کو بدل سکتا ہے. لیکن وہی نوجوان جس نوجوان کو دل سے پوچھو وہ کہتا ہے میں نبی کا شیدائی ہوں, میں نبی کے ماننے والا ہوں. لیکن آج کا نوجوان بھائی آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, وہ فری فائر میں زندگی گزارتا ہے, وہ کرکٹ میں زندگی گزارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگو ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے. کس کو بنایا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا ہے. یہ نوجوان بھائی جو موبائل چلاتے ہیں, جو کرکٹ دیکھتے ہیں یا کھیلتے ہیں, ان سے آپ پوچھو تم کس کے فین ہو؟ کوئی دھونی کا نام لے گا, کوئی وراٹ کوہلی کا نام لے گا, کوئی کسی اور کرکٹر کا نام لے گا, یا ان لوگوں کا نام لیتے ہیں وہ ان لوگوں کا فین بنتے ہیں جو ہمارے نام پر تھوکنا پسند نہیں کرتے ہیں. ہم ان نبی کے فین کیوں نہیں بنتے, اس نبی کے ماننے والے کیوں نہیں بنتے جنہوں نے رات بھر جاگ کر سجدے میں کہتے تھے یا رب امتی یا رب امتی. اے نوجوان, وہ نبی جو رات کر جاگ کر داڑھی مبارک کو رو کر تر کر لیتے تھے, جو پوری رات جاگ کر سجدے میں رویا کرتے تھے, اور تو اور کل قیامت کے دن جب سارے نبی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی, اس گھڑی میں اس عالم میں ہم بھی کہیں گے آپ بھی کہیں گے یا ربی نفسی. اس عالم میں اس گھڑی میں ایک آواز آئے گی پیچھے سے یا رب امتی یا رب امتی. اس گھڑی میں بھی جو ہمیں بھولنے والا نہ ہو اس کے ہم فین کیوں نہیں بنتے, اس کے فالوور کیوں نہیں بنتے, اس کے ماننے والے ہم کیوں نہیں بنتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے اس تعلیمات پر ہمیں عمل کرنی ہے. تو میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اسے کہاں خرچ کیا, ہم نے تمہیں جوانی دی تھی اسے کہاں لگایا. اور تیسرا جو سوال ہوگا ومالہ من عین اکتسب, کہ ہم نے تمہیں جو تمہارے پاس مال آیا تھا اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ وہ چیز ہے جس چیز کے بارے میں ہم میں سے اکثر مسلمان احتیاط نہیں کرتا ہے. ہم میں سے مسلمان بھائی یہ نہیں سوچتا ہے کہ پیسے کہاں سے آیا ہے, اسے کہاں خرچ کرنا ہے, کس جگہ سے آیا ہے, کس جگہ لگانا ہے. یہ مسلمان اس میں غور و فکر نہیں کرتا. حالانکہ اللہ نے قرآن میں, رسول اللہ نے اپنے فرمان میں صاف طور سے بتا دیا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. آج جو پیسہ ہم کماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا حلال طریقے سے کماؤ گے زندگی میں برکت ہوگی, حرام طریقے سے کماؤ گے زندگی جہنم بن جائے گی. آج مشکلیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصیبت آتی ہے, لوگ پریشان ہوتا ہے. مولانا صاحب کے پاس, امام صاحب کے پاس جاتے ہیں, مولانا صاحب ہمارے گھر میں مصیبت پر مصیبت آ رہے ہیں, ہمارا فلاں شخص بیمار ہے تعویذ دے دو, ہمارا فلاں شخص بیمار ہے اتنے جگہ دکھا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آج کسی عالم سے تعویذ لینے جاتے ہیں, کسی مولانا سے لینے جاتے ہیں, کسی امام صاحب سے لینے جاتے ہیں. کبھی ہم اپنے زندگی میں غور نہیں کرتے. ہمارا کھانا حلال کا نہیں ہوتا ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب رسول اللہ کے خلاف ہوتا ہے. تو ایسے گھر میں صرف اور صرف شیطانیت آئے گی, اللہ کا رحمت کبھی نہیں آئے گا. اس لیے ہم جو دیکھیں ہم کس جگہ سے کما رہے ہیں اور کس جگہ خرچ کر رہے ہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. آخری جو چوتھا سوال ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ جو تم نے علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. دیکھیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ ہم مسلمانوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو علم سیکھا ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے. یا ہمارے نوجوان بھائی کہیں گے ہم نے تو کبھی مدرسہ پڑھا ہی نہیں ہے, تو ہم سے کیسے پوچھا جائے گا؟ آپ سے بھی پوچھا جائے گا. آپ نے اگر مدرسہ نہیں پڑھا ہے, اس سرزمین پر اس پنڈال کے اندر بیٹھ کر آپ بہت سارے عالم علماء کی باتوں کو سنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک دین نہیں پہنچا تھا, یا ہم نے عالموں کی باتوں کو نہیں سنا تھا, یا ہم نے سنا تھا لیکن دھیان نہیں دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم علم سیکھتے ہو, چاہے موبائل پر سیکھتے ہو یا سوشل میڈیا پہ سیکھتے ہو یا یوٹیوب میں دیکھتے ہو, جہاں پر بھی تمہارے پاس دین کی بات پہنچتی ہے, جس لائن سے پہنچتی ہے, سوال یہ ہوگا تم نے تو سنا ہے, تم نے تو عمل کیا ہے, تم نے تو سنا ہے, یہ جانا ہے, پہچانا ہے, کسی عالم دین سے سنا ہو, کسی مکتب کے مولانا صاحب سے سنا ہو, یا کسی مسجد کے امام صاحب سے سنا ہو, لیکن سوال ہوگا جب تم نے علم سیکھا تو اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ ذرا سوچ کر کے بتائے, ہم میں سے کون مسلمان بھائی ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے؟ ہم میں سے کون مسلمان بھائی ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اگر ہم صاحب نصاب ہو گئے ہوں؟ سب کو پتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, لیکن عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اپنے دل کا سنتا ہے, اپنی خواہشات کو سنتا ہے, اپنے جو دل میں جو صدا آتی ہے اس صدا کو سنتا ہے. حالانکہ منادی ہر نماز میں ندا لگاتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن پھر بھی ہم مسلمان دن کے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ سنتے ہیں, لیکن پھر بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے میری گزارش ہے ہم سارے مسلمان بھائیوں سے, وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بات کرنے کا بہت ارادہ تھا, لیکن ہمارے عالم علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, مولانا روح الامین صاحب چترویدی وہ بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی وہ بھی آپ کے سامنے درمیان میں خطاب کریں گے. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ہے ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.